वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको सबसे पहले बताएं कि आटे का बहरान जो है जन्म लेने लगा है। लाहौर में 60,000 थैलों का शॉर्टफॉल। फ्लोर मिल्स ने गंदम के कोटे में कमी के बाद सप्लाई कम कर दी। लाहौर में रोजाना 2 लाख थैले सप्लाई किए जाते हैं। मिलें 1,40,000 थैले बना रही हैं। आम शहरी ख्वार होकर रह गए। पंजाब हुकूमत सस्ते आटे की सप्लाई बेहतर बनाने और बहरान को दूर करने की राह में खुद ही रुकावट बनने लगी। पंजाब हुकूमत ने गंदम का कोटा 400 मैट्रिक टन कम किया तो फ्लोर मिलों ने भी आज से सस्ते आटे की सप्लाई मजीद कम कर दी। आटे के थैलों का शॉर्टफॉल 60,000 थैलों तक पहुँच गया। पहले ही बेचारी आवाम ख्वार हो रही थी, तो अब मजीद समझ लो 4 दिन का कोटा 6 दिन दुकानदार वेले बैठे रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आगे आगे मजीद मुश्किल होगी। फ्लोर मिल्स की जानब से सप्लाई कम होते ही आटे का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ने से शहरी परेशान हो गए। शहरी ने कहा कि पहले ही सस्ता आटा नायाब था और अब मिलों की जानब से सप्लाई मजीद कम कर दी गई। इससे किल्लत का बहरान मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार करेगा। किराना फरोश ने कहा कि पहले 8 दिन में एक मरतबा सप्लाई आती थी, अब हाथ पर हाथ धरे इंतजार करते रहेंगे। आटा पहले ही नहीं मिल रहा था, आवाम की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आटा जो ना आगे 8 दिन के बाद मिलता था, मिलों ने और आटा जो ना गवर्नमेंट ने कोटा का कम कर दिया तो आवाम तो वैसे ही जलील होकर रह जाएगी। शहरी ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा शहर की आबादी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए दिया जाए ताकि गरीब तबका अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब सब्जियों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। प्याज 210 रुपये किलो तक पहुंच गया, जबकि टमाटर 220, आलू 90 रुपये किलो पर पहुंच गया है। गरीब के लिए किचन चलाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। सब्जियों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। प्याज 210 रुपये किलो तक पहुंच गया है, जबकि टमाटर 220, आलू 90 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। गरीब के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। हम खबर से आगाह करें कि सब्जियों के दाम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, गरीब की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। प्याज की नई कीमत 210 रुपये है, जबकि टमाटर 220, आलू 90 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। गरीब के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। दूसरी जानिब रिकवरी के अहदाफ में मुश्किलात। लेस्को ने बिजली बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी है। घर का खर्च चलाएं या भारी भरकम बिल भरें, गरीब चकरा कर रह गया। लेस्को को 3 फेज मीटर्स की किल्लत का भी सामना है। खराब मीटर तब्दील न होने पर शहरी परेशान हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम ऑपरेशंस और रेवेन्यू दफातर में अहकामात जारी कर दिए गए। जराये ने बताया है कि बिजली की कीमतों में इजाफे और क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की वजह से सार्फिन को बिल्स में रिलीफ नहीं दिया जा सका। लेस्को ने घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के बिल्स की इकसात पर पाबंदी लगा दी है। जराये ने बताया है कि सार्फिन को बकायाजात के रकूम पर 2 इकसात की सहूलत दी गई है, जिसके बाद ऑनलाइन बिल का इजरा किया जाएगा। मैनुअल बिल्स की वसूली नहीं की जाएगी। और अब कुछ बात करें लाहौर में गैर कानूनी तामीरात का जाल कैसे बिछा। सोसाइटीज में कब्रिस्तान, पार्कों पर कब्जा किसने कराया। ऑडिट रिपोर्ट ने LD अफसरान का कच्चा छठा खोल दिया। टाउन प्लानिंग एवेन्यू 1 कायदे आज़म टाउन का ऑडिट मुकम्मल, कच्ची आबादियों से भी कब्जा ना छुड़ाया जा सका। रिपोर्ट की तफसीली जायजा के बाद नताइज को मुरतब किया गया है। टाउन प्लानिंग एवेन्यू 1, कायदे आज़म टाउन, स्टेट मैनेजमेंट 1 प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का ऑडिट मुकम्मल किया गया। दौरान ऑडिट नाजायज तामीरात, कब्जा, सरकारी जमीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी जैसी नाअहली सामने आई है। शहर में 2017 से अब तक गैर कानूनी तामीरात का जाल बिछ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक LDA शोबा टाउन प्लानिंग के अफसरान अमला गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 अरब से जायद सरकारी अराज़ी पर कब्जा करवाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोसाइटीज में 6 अरब से जायद की कब्रिस्तान, पार्क्स और ग्रीन एरियाज पर मुश्तमिल मुफादे आमा की जगहों पर कब्जा करवाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 40 करोड़ की अराजी कच्ची आबादियों से वागुजार कराने में भी नाकाम रही है। शहर में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन, इमारतों से सरकारी खजाने को अरबों का नुकसान पहुँचाया गया है, जबकि LDA की कमजोर मॉनिटरिंग के सबब माली और इंतजामी नुकसान हुआ है। AG ऑफिस की जेर निगरानी तैयार की गई रिपोर्ट वजीर आला को गुज़िश्ता जुमेरात को पेश की गई है। ऑडिट रिपोर्ट से LDA में करप्ट कल्चर की कुल्ली मुकम्मल तौर पर खुल गई है। अब आपको बताएं कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों में 38 अरब 54 करोड़ की माली बेज़ाब्त किया। इदारों में 20 अरब के 68 ऑडिट पैरा के तहत खुर्द का इंकशाफ। भर्तियों के नाम पर 83 करोड़ के घपले हुए। ऑडिटर जनरल की 2 साला रिपोर्ट हुकूमत को पेश।
ایوان وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق سرکاری کمپنیوں اور خود مختار اداروں میں مالی خورد برد ہوئی. 67 آڈٹ پیرا میں 20 ارب کی مالی خورد برد کا انکشاف کیا گیا ہے. کمزور مالی انتظامی امور کے تحت کمپنیوں میں وسائل کے بے دریغ استعمال کیا گیا. رپورٹ کے مطابق کمپنیوں میں بھرتیوں کے نام پر 83 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. کمپنیوں میں غیر قانونی طور پر 1 ارب 25 کروڑ روپے کے فنڈ کمرشل بینکوں میں رکھ کر منافع کمایا. پبلک سیکٹر کمپنیوں میں 1 ارب 81 کروڑ کی خورد برد خریداری میں کی گئی. پبلک سروس ڈیلیوری میں کمپنیوں کے اندر 13 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں پر 69 آڈٹ پیرا بنائے گئے. پبلک انٹرپرائزز کے 4 آڈٹ پیراز میں 18 کروڑ روپے کے فراڈ کے کیس کا بھی انکشاف کیا گیا ہے. شاہدرہ چوک فلائی اوور کی ری ماڈلنگ LDA نے 9 ارب کے منصوبے کا ٹینڈر جاری کر دیا. LEC حبیب کنسٹرکشن سروسز اور مقبول ایسوسیٹ 10 ماہ میں کام مکمل کریں گے. LDA نے شاہدرہ میگا پروجیکٹ کے لیے 6 نامور تعمیراتی کمپنیوں کو پری کوالیفائڈ کیا تھا. KNK، سعد اللہ خان برادرز، عامر لطیف اینڈ سنز کو ٹینڈر جاری کیا گیا ہے. NLC حبیب کنسٹرکشن سروسز کو ٹینڈر جاری کیا گیا ہے. بزدار دور حکومت میں فیوریٹ مقبول ایسوسیٹس کو بھی ٹینڈر جاری کر دیا گیا. منصوبے کی تکمیل کا دورانیہ 10 ماہ مقرر کیا گیا ہے. تعمیراتی کمپنیاں 30 نومبر کو کاغذات جمع کرائیں گی. 1 دسمبر کو ٹینڈر اوپن ہوگا. چیف انجینئر ٹو LDA مظہر حسین خان نے ٹینڈر جاری کیا ہے. دوسری جانب لاہور کے لیے 1 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور. UC 75 سے UC 104 تک منصوبوں کے لیے فنڈ ملیں گے. گلشن راوی، اچھرا، چبرجی میں پانی کی اسکیموں کے کام مکمل کیے جائیں گے. نیو سمن آباد، سبزہ زار، بند روڈ اور اچھرا کے ترقیاتی کام بھی مکمل ہوں گے. لاہور کی UC 75 سے UC 104 تک تعمیراتی کاموں کے لیے فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں. مذکورہ UCs میں پارکس کی تعمیر اور واٹر سپلائی کی اسکیمز پر تعمیراتی کام ہوگا. گلشن راوی، رستم پارک، اچھرا، چبرجی میں تعمیراتی کام ہوگا. نیو سمن آباد، اسلامیہ پارک، محمد پور، اچھرا اور ڈونگی گراؤنڈ کے علاقے شامل ہیں. طارق کالونی، امین پارک، سبزہ زار، نیو شالیمار کالونی، کوٹ کمبو، بند روڈ اور نیو شالیمار سمیت دیگر علاقوں میں کام ہوگا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز کو مختلف پروجیکٹس آؤٹ سورس کرنا مہنگا پڑ گیا. 48 گھنٹوں کے وعدے کے باوجود شہریوں کے لیے سمارٹ کارڈ اسکیننگ نمبر پلیٹس کا حصول خواہ بن گیا. لاکھوں روپے کی ادائیگی کے باوجود شہری دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے. ہزاروں ملازمین کے باوجود محکمہ ایکسائز نے اپنے اہم پروجیکٹس آؤٹ سورس کر دیے ہیں. آؤٹ سورس کرنے کی وجہ سے موٹر برانچز میں نمبر پلیٹس کی تیاری اور اسکیننگ کا عمل رک کر رہ گیا. نمبر پلیٹس بنانے والے نیم سرکاری ادارے پلیٹس کی تیاری میں امیدوں پر پورے نہیں اترے. گزشتہ 4 سال سے 23 لاکھ سے زائد نمبر پلیٹس زیر التواء ہیں. گاڑیوں کے کاغذات اسکیننگ کمپنی کا کانٹریکٹ ختم ہونے سے 1 سال سے کام رک کر رہ گیا. اسمارٹ کارڈ کی تیاری اور تمام ڈیلیوری بھی آؤٹ سورس کرنے سے آسانی کے بجائے مشکلات بڑھ گئیں. تمام اشیاء کی ڈیلیوری بھی آؤٹ سورس کرنے کی وجہ سے لاکھوں پلیٹس، کارڈز اور فائلز ڈیلیور نہ ہو سکیں. IT ماہرین کی موجودگی کے باوجود کمپیوٹرائزیشن اربن یونٹ کو دیا گیا. اربن یونٹ کی جانب سے کی گئی پراپرٹی ٹیکس کی کمپیوٹرائزیشن بہتر نہ ہونے سے چالان نکالنے میں مشکلات کا سامنا ہے. غریب بچوں کے لیے اسکول کا ہوم ورک کرنا بھی مشکل ہو گیا. مہنگائی نے طلباء کے لیے کاپی، رجسٹر اور کاغذ خریدنا بھی دشوار بنا دیا ہے. معیاری کاغذ کی قیمتوں میں 1 سال کے دوران 150% تک اضافہ ہوا. والدین اور طلباء شدید پریشان. 1 سال میں 50 روپے والی کاپی 120 روپے سے 150 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے. A4 کاغذ کا ریم 550 روپے سے بڑھ کر 1200 روپے کا ہو گیا ہے. کاغذ 100 روپے کلو سے بڑھ کر 250 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا ہے. امتحانات کے لیے 24 صفحات کا رجسٹر 60 روپے سے بڑھ کر 140 روپے کا فروخت ہو رہا ہے. طلبہ کا کہنا ہے کہ کاغذ مہنگا ہونے سے ہمیں سوالات کی دہرائی کرنے میں مشکلات درپیش ہیں. بہت مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ ہمارا لکھنا پڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ سستا کریں تاکہ ہماری مشکلات عام ہو جائے. عام بچے ہوتے ہیں ان کو بھی کاپی خریدنے میں مشکل ہوتی ہے اور جو ہم نے ایک کوسچن دوبارہ سے ریوائز کرنا ہوتا ہے اس کو لکھنے کے لیے وہ بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اساتذہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیکسز میں چھوٹ دے کر کاغذ کی قیمتوں میں کمی لائے تاکہ عام طالب علم بھی کاغذ کاپی خرید سکے. بچوں کے لیے تو ان کے یہ ویپنز ہیں جتنے زیادہ وہ یہ یوز کر سکتے تھے پہلے، مگر اب مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں ان کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے یہ سستا کریں. ادروائز بچوں کے لیے پیرنٹس کے لیے پہلی بڑا پرابلم ہے بکس نوٹس خریدنا، اور آگے اگر کاپیز بھی مہنگی ہو جائیں گی تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اگر وہ بچوں کو کاپیز مہنگی کر دیں گے، پیپر مہنگا کر دیں گے تو پھر کس طرح سے لیڈرس کریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے اوپر چاہیے کہ غور و فکر کیا جائے گورنمنٹ کو. کاغذ مہنگا ہونے سے 90% طلبہ مشکلات سے دوچار ہیں. کاغذ کی قیمتوں میں کمی لانے سے تعلیم عام ہوگی اور شرح خواندگی میں بھی اضافہ ہوگا. کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42. کمشنر لاہور کا غیر معیاری سلنڈرز کی تیاری اور فروخت کے حوالے سے اہم فیصلے.
ڈپٹی کمشنر کو LPG سلنڈرز کی غیر قانونی تیاری میں ملوث کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ ہر جان کا کہنا ہے کہ LPG کے ہر صورت میں مقررہ نرخوں پر فروخت کو یقینی بنایا جائے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت LPG کے غیر معیاری سلنڈرز کی فروخت اور نرخ پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ جوائنٹ ڈائریکٹر اوگرا، ADCGs، DO سول ڈیفنس اور چیئرمین LPG انڈسٹریز ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کی قیادت میں وفد نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور نے DCs کو LPG سلنڈرز کی غیر معیاری تیاری میں ملوث کمپنیز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میٹنگ اس حوالے سے کی ہے اور یہ کنٹینیوس آپریشن ہے جو پہلے بھی ایڈمنسٹریشن کرتی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو 27 اپرووڈ آگرا کے مینوفیکچرز ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی غیر معیاری بنا رہا ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا تاکہ عوام کو سیف کیا جا سکے، بلاسٹ کو روکا جا سکے۔ عرفان کھوکھر کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ غیر معیاری سلنڈرز کی فروخت کی حوصلہ شکنی ہو۔ غیر معیاری سلنڈرز کی فروخت انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ LPG کی بلیک مارکیٹنگ کے تدارک کے لیے کمشنر اور ضلع انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں گے۔ لاہور میں گیس کی 70% قلت ہے۔ گیس کی قلت کے خاتمے کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی شارٹ فال میں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور غیر معیاری سلنڈرز کی فروخت جو ہارڈ ویئر دکانوں پہ ہو رہی ہے اس کے گرینڈ آپریشن میں ہم خود ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو بلیک مارکیٹنگ کرے گا اس کا بھی جیل کی ہوا کھانی پڑیں گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے غیر معیاری سلنڈر سے معصوم جانوں کی روک تھام کے لیے انشاءاللہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ کمشنر کے ساتھ کمپلیٹ تعاون کیا جائے۔ کمشنر لاہور کے حکم کے بعد LPG کی مقررہ نرخوں میں فروخت یقینی بنانے اور مارکیٹ میں غیر معیاری سلنڈرز کی موجودگی پر کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ کیمرامین مشہور ٹیپو کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، City 42۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے 113 سول ججز کے تبادلے کر دیے۔ ججز کو 25 نومبر تک نئی تعیناتی کا چارج لینے کی ہدایت کر دی گئی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تبدیل ہونے والوں میں لاہور سمیت دیگر اضلاع کی سول ججز شامل ہیں۔ سول جج نادی علی کا لاہور سے پتو کی، یوسف سلیم کا ماڈل ٹاؤن، امتیاز احمد باجپا کا سمڑیال سے لاہور تبادلہ کیا گیا ہے۔ سول جج محمد یوسف عبدالرحمان کے میاں چنو سے لاہور، سمیر عالمگیر کا ماڈل ٹاؤن سے سہاوا، رفیع قریشی کا لاہور سے دنیا پور، سدرا النساء کا لاہور سے ٹیکسلا، مہوش فاطمہ انصاری کا لاہور سے ٹیکسلا تبادلہ کیا گیا ہے۔ سول جج شبانہ صحیح کا ٹیکسلا سے لاہور، گلشن حیات کا لاہور سے چشتیاں، سائرہ بانو کا لاہور سے گجرات تبادلہ کیا گیا ہے۔ سول جج جہانزیب امان اللہ حفیظ، شاہین نور، فہمیدہ حیات، محمد یوسف، انیلا سعید بھی تبدیل ہونے والے ججز میں شامل ہیں۔ مان پارک میں PTI کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ مشاورتی اجلاس میں 26 نومبر کو راولپنڈی میں انتظامات کا جائزہ اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا 26 نومبر کے حوالے سے زمان پارک میں PTI کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 26 نومبر کو راولپنڈی میں انتظامات کا جائزہ اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، پرویز خٹک، اعظم سواتی، حماد اظہر، علی زیدی، شفقت محمود، ڈاکٹر بابر ایوان، شاہ فرمان، عمران اسماعیل، زلفی بخاری، اعجاز چودھری سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر ملک کے معاشی بحران اور اس سے پیدا صورتحال پر بھی مشاورت کی گئی۔ PTI کے چیئرمین عمران خان لانگ مارچ کا آئندہ کلائے عمل 26 نومبر کو راولپنڈی کے جلسے میں کریں گے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے پنجاب حکومت بے بس ہے کہ ابھی 3 نامزد شخصیات پر وزیر آباد حملے کی FIR درج نہ کرا سکی۔ زمان پارک میں عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس کے بعد وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا مطالبہ جلد انتخابات ہیں۔ مذاکرات کے لیے پیغامات آئے تھے لیکن ہم نے کہا تھا کہ پہلے انتخابات کی تاریخ دیں۔ موجودہ حکومت کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جس سے کہ وہ معیشت کو سنبھال سکے۔ چنانچہ الیکشن کا ہمارا مطالبہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے اور اس پر مزید بات انشاءاللہ 26 تاریخ کو عمران خان راولپنڈی میں کریں گے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، ملک کی معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، ان حالات میں جو بھی فیصلہ سازی میں شریک ہے وہ قومی مجرم ہے۔ تمام لوگ جو اس حقیقی آزادی میں یقین رکھتے ہیں ان سب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ 26 تاریخ کو مری روڈ پہ پنڈی پہ آئیں، یہاں پر ہزاروں پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی، جلسوں میں آئے، ریسپشنز کے اندر آئے۔ 3 چیزیں ہیں
जो इस वक्त पाकिस्तानियों का एतमाद जो है हमारे रियासती निज़ाम के ऊपर, उसको उन्होंने हिला के। मुशावरती इजलास में फवाद चौधरी, आजम सवाती और वैस खटर, इमरान इस्माइल, हमाद अजहर समेत दीगर कायदीन ने शिरकत की। कैमरामैन जाफर और असद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। अलहम कॉलोनी इमाम इकबाल टाउन में सड़कों की तामीर और मरम्मत। पीटी रहनुमा शफकत महमूद ने नई सड़कों का इफ्तिताह किया। पीटी रहनुमा शफकत महमूद इलामा इकबाल टाउन पहुंचे और अलहम कॉलोनी में 3 नई सड़कों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खराब सड़कों की मरम्मत का काम किया गया है। अवाम 26 नवंबर को तैयार रहें, रावलपिंडी पहुंचे। एक सवाल का जवाब देते हुए शफकत महमूद ने कहा कि लॉन्ग मार्च के अगले लाहेअमल के हवाले से इमरान खान से बहुत जल्द मीटिंग होगी। टाउनशिप में लीगी एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक के दफ्तर में इजलास। शाइस्ता परवेज मलिक ने इजलास की सदारत की। इजलास में हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक के दफ्तर में हल्के के मसाइल के हवाले से इजलास हुआ। कारकुनों ने शाइस्ता परवेज मलिक को मसाइल से आगाह किया। इजलास में एमएनए अली परवेज मलिक, टिकट होल्डर एमपीए मियाँ मोहम्मद सलीम मलिक, चौधरी शहबाज चढ़र, चौधरी अशफाक अहमद जट, सदर ज्यूलर्स एसोसिएशन टाउनशिप लाइक अहमद कुरैशी और दीगर भी मौजूद थे। एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि हल्के में किसी किस्म का कोई काम नहीं किया जा रहा। इलाका मकीनों को साफ पानी की फराहमी, सीवरेज के निज़ाम की बहाली और गैस बहरान पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी का यौम तासीस लाहौर में मेले की तरह मनाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गुल यौम तासीस के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी असलम गुल ने कहा कि 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस को मेले की तरह मनाया जाएगा। उनका कहना था यौम तासीस में जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करेंगे। असलम गुल का कहना था कि हमारे कायदीन ने डिक्टेटर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी लाहौर शहर में रखी गई थी और यहाँ जो प्रोग्राम होगा वो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की तंजीमें जो हैं वो दिन रात लगाकर एक अजीमुशान प्रोग्राम होगा, जिस प्रोग्राम में उनको खराज तहसीन पेश करने के बाद कल्चर प्रोग्राम भी होगा, यहाँ फायर वर्क के भी होगा, यानी आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये बड़ा अजीम दिन